ایک سائل پوچھتے ہیں مفتی صاحب شادی میں بارات کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شادی کے موقع پر یہ ہوتا تھا، بسا اوقات تو دلہن کو خود تیار کرتے تھے اور تیار کر کے دلہا کے گھر جا کر چھوڑ آتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصتی ہوئی تو میری والدہ حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تیاری کرائی اور مجھے دلہن بنا کر ساتھ لے گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ تو یہ بھی ثابت ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ خود دلہن کو تیار کیا اور جا کر دلہا کے گھر چھوڑ آتے تھے، یا دلہن کو تیار کر کے معتبر آدمی کے ہاتھ دلہن کو دلہا کے گھر چھوڑ دیتے تھے، پہنچا دیتے تھے، جبکہ جس کے ہاتھ میں بھیجتے تھے وہ محرم بھی ہوتا، دلہن کا محرم ہونا بھی لازمی ہے۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باندی حضرت ایمن کو بلایا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرایا اور تیار کرا کے ان کو لے گئیں نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق کہ اے ایمن فاطمہ کو لے جاؤ اور جا کر گھر چھوڑ کر آؤ۔ تو دلہن تیار تھیں، حضرت ایمن حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر چھوڑ آئیں، یہ بھی ثابت ہے۔ اور بسا اوقات دلہا والے خود چلے جاتے تھے یا کسی کو بھیج دیا، دلہن کو وہ لے آتے تھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح میں ایسا بھی ثابت ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ یہ حبیبہ بنت ابو سفیان حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان کے ساتھ شادی ہوئی تو نجاشی بادشاہ نے 4000 دینار سونے کے سکے یہ مہر مقرر کیے۔ اب مہر مقرر ہو گیا، اب اس موقع پر ولیمہ بھی بڑا شاندار ہوا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ کیا، اور یہ ولیمہ گوشت اور روٹی تھا، جس کو سرید اور صوبت کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ اس ولیمے کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاندار دعوت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا، یہ گئے اور حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر لے آئے اور یہاں آ کر بٹھا دیا۔ تو یہ سارا طریقہ کار صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے۔ باقی جو آج کل کا ایک رواج چل پڑا ہے، بارات میں گاڑیاں بھر کر جائیں گی لڑکی والوں کے ہاں، اور وہ لڑکی والے نہ ان کو مہمانوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مہمان آئیں گے۔ بعض دفعہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہم اتنے مہمان لے آئیں گے، یا لڑکی والے بتا دیتے ہیں کہ اتنے مہمان لے آئیں اور اتنے ہم کھانا کھلانے کی گنجائش رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات زیادہ مہمان لے گئے اور لڑکی والوں کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو آج کل کا جو مروجہ طریقہ ہے بارات کا، یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ رخصتی کا مسنون اور بہتر طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی کو دلہن کو تیار کرا کے اس کا محرم رشتہ دار ساتھ ہو اور جا کر اس کو دلہا کے گھر چھوڑ کر آئے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر دلہا اور اس کے کچھ رشتہ دار ساتھ ہو کر چلے جاتے ہیں دلہن کے ہاں رخصتی کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آج کل ہوتا ہے کہ بارات کا اہتمام کرنا، گاڑیوں کا اور یہ ساری سلسلہ، تو مروجہ آج کل کا جو طریقہ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طریقہ کار تھا وہ سب سے بہتر اور سب سے ہی اچھا تھا، کہ بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے، کہ بارات میں محرم غیر محرم مرد و خواتین کا آپس میں اختلاط، ملنا ملانا، پھر بے پردگی ہوتی ہے، یہ ساری گناہ کی باتیں، یہ گناہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کا سارا وبال جو ہے پھر وہ دلہا دلہن پر یا شادی کے انتظامیہ پر آتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا خود چلے جائیں دلہا اور 1-2 افراد ساتھ، یا دلہن والے خود تیار کر کے لڑکے کے ہاں اس کو چھوڑ کر آ جائیں۔